جہاں پہ یہ شک داخل ہے کہ قرآن حکیم کی بغیر غلطیوں کے پرنٹنگ کو انشور کیا جائے گا، وہیں پر ہمارے آئین میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم بغیر ترجمے کے پرنٹ نہیں ہوگا پاکستان میں۔ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ 99.99% عوام الناس اور علماء سے بھی اکثریت عربی سے نابلد ہے۔ علماء تو ہم لوگ وہ جو گلی محلے میں چند صورتیں یاد کر کے ائمہ بنے ہوئے مساجد کے، ان کو بھی لوگ علماء کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی قرآن کا نہیں پتا۔ جہاں پہ 99.99% حفاظ قرآن کو نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وہاں پہ بغیر ترجمے والا قرآن چھاپنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جرم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ جس مسجد میں نکلے نا، وہاں کے جو ائمہ مساجد ہیں نا، ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی تعزیر مقرر کرنی چاہیے کہ تیری مسجد میں یہ بغیر ترجمے والا قرآن کیا کر رہا ہے، اور بغیر عربی والا بھی قرآن چھاپنا یہ بھی غلط ہے۔ مصحف اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ ہمارا تو یہ فخر ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو اپنے اوریجنل ٹیکسٹ عربی میں محفوظ ہے۔ اس حوالے سے میں مشورہ دوں گا جن لوگوں تک ہماری بات پہنچتی ہے، بڑے لوگوں تک، کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کا ترجمہ جو ہے نا، ترجمان القرآن کے نام سے وہ شائع ہوا ہے۔ ایک تو بڑا آسان ہے، دوسرا عربی زبان کا جو سوز و گداز ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے مودودی صاحب نے، تیسرا وہ آج کے زمانے کی جو اردو ہے اس میں ہے، ایبسلیٹ اردو میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے عربی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا نا، تو جو سوز و گداز مودودی صاحب کے ترجمے میں ہے نا، وہ واقعی انہوں نے عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ وہ انہوں نے اب ایک نیا قرآن پرنٹ کیا جس میں ایک صفحے کے اوپر صرف عربی لکھی ہوئی ہے رائٹ والے پہ، اور لیفٹ والے پہ صرف اردو ہے، اسی اعتبار سے اس کے آمنے سامنے پورے پیج کے اوپر، تاکہ اگر کسی نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے وہ ترجمہ پڑھ لے، جس نے صرف عربی کی تلاوت کرنی ہے وہ کر لے۔ اس میں ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ اگر عربی کے نیچے اردو ہوگی نا، تو اگر کسی نے کسی عربی کے لفظ کو دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے تو وہ دیکھ لے، تو وہ تو سر عام تراجم کے اندر بھی یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ نیچے ہوا ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ، اور ایگزیکٹلی عربی کے نیچے وہ اردو والا لفظ نہیں آ رہا ہوتا۔ سوائے دارالاسلام نے ایک قرآن چھاپا ہے، یا حافظ نظر صاحب کا ایک قرآن ہے جس میں با محاورہ ترجمہ ایک لائن میں، اور پھر نیچے ڈبے بنے ہوئے ہیں، ہر لفظ کے نیچے ہے وہ ترجمہ، یا شبیر صاحب کا ایک ترجمہ ہے جو 3 کلرز کے اندر پرنٹ ہوا ہے، بلیک میں اور پی کاک کلر ہے، اور تیسرا میجنٹا کلر جو ہے وہ گلابی، اور سمجھ لیں یہ جو لائٹ بلو کلر اور بلیک، یہ 3 کلرز میں۔ تو وہ انہوں نے نا وہ جو عربی اوپر لکھی ہوتی ہے نا، اسی کلر کی نیچے وہ کوڈنگ انہوں نے اسی کلر کے اندر ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس طرح کے ترجمے اویلیبل ہیں۔ تو بہرحال بہتر یہ کہ آپ مفہوم کو دیکھیں، پلس پیرلل میں آپ عربی ضرور سیکھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ عربی سیکھنی چاہیے، لیکن عربی سیکھنے کے بعد ترجمہ پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو موت آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مہربانی فرمائیں، آپ عربی سیکھ بھی لینا، آپ ترجمہ کر بھی لیں، آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا۔ وہ کہیں گے آپ کو تو احمد صاحب بریلوی صاحب سے زیادہ عربی نہیں آتی، اشرف علی تھانوی سے زیادہ نہیں آتی، تو آپ بہتر یہ ہے کہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی اہل حدیث ہے تو جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لے اپنے عالم کا، کوئی شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لے، کوئی عام مسلمان ہے تو مودودی صاحب اور فتح محمد جلندری کا ترجمہ پڑھ لے۔ پڑھے صحیح، یہ ان چکروں میں نہ ڈالیں ترجمہ کس کا پڑھنا ہے کس کا نہیں، اوورآل آلموسٹ سیم ہی ہے۔ باقی ظاہر ہے جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے 100% تو آپ اس کو نہیں کر سکتے۔